اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ ناظرین محترم، آج 23ویں پارے سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 18 اور 19 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں یا نادانوں کی نادانی یا بہت چالاک لوگوں کی چالاکی کا بیان ملتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیاوی پریشانیوں کا قصوروار اپنے دینی پیشواؤں کو قرار دیا اور نادانوں نے اسے مان بھی لیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بستی والوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بس سمجھتے ہیں، یعنی رسولوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آنے سے قحط پڑ گیا، اگر تم دین کی باتیں کرنے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک سزا ملے گی۔ رسولوں نے جواب میں کہا کہ تمہاری فعال بد تمہیں ہی مبارک ہو، یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ بات فعال بد بن جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ کبھی کبھار باہر کے پروپیگنڈے میں آ کر لوگ غلط فیصلہ کر جاتے ہیں، اور کبھی کبھار بغیر پروپیگنڈا کے ہی لوگ اپنی غلطیوں کا الزام کسی دوسرے پر ڈال دیتے ہیں، کہ جیسے جنگ صفین میں لا حکم الا للہ کا نعرہ سن کر بعض مولا علی کے سپاہیوں نے جنگ کا الزام مولا علی پر لگا دیا اور حکمیت کا فیصلہ کیا۔ اب دیکھیے، حکمین میں بھی مولا علی علیہ السلام کے مشورے کے خلاف عمل کیا گیا، اور پھر حکمین میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری اور عمر ابن عاص مولا علی کو بھی معزول کر دیں گے اور معاویہ کو بھی معزول کر دیں گے، مگر عمر ابن عاص کی ہوشیاری کی وجہ سے جب گیند خوارج کے خانے میں آنے کے بجائے حاکم شام کے خانے میں چلے گئی تو اس شکست کا ذمہ دار بھی مولا علی کو قرار دے دیا اور اپنے ہی مولا کے دشمن بن گئے۔ ایسے موقع پر مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 35 میں ارشاد فرمایا کہ کسی مہربان، تجربے کار اور عقل مند انسان کی نصیحت نہ سننے سے حسرت اور پشیمانی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ میں نے حکمیت کے سلسلے میں اپنی رائے دی تھی، اگر میری بات مان لی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا، اور تم نے میری اتنی مخالفت کی کہ نصیحت کرنے والا مزید نصیحت کرنے سے تنگ آ گیا۔ میری مثال اس سردار لشکر کی طرح ہے جس کی بات جب سپاہیوں نے نہیں مانی تو اس نے کہا کہ میری بات آج تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، کل سمجھ میں آئے گی۔ تاریخ میں ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر ایک شخص جس کا تعلق مولا علی علیہ السلام کے لشکر سے تھا لیکن شش و پنج میں مبتلا تھا کہ مجھے یہ جنگ لڑنی چاہیے یا نہیں لڑنی چاہیے، مولا علی کے پاس آئے اور اپنی کیفیت کو بیان کیا۔ اب دیکھیے کہ مولا علی نے انتہائی فطانت اور ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود جواب دینے کے بجائے جناب عمار یاسر کو آگے بھیج دیا۔ اب جناب عمار یاسر اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت عمار یاسر نے اسے کہا کہ جس کے ہاتھ میں اس لشکر کا کالا پرچم ہے اسے تو جانتا ہے، وہ ہے جو کئی بار جنگوں میں پیغمبر کے مقابلے پر آ چکا ہے، لہٰذا آج بھی وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور نبی کی جگہ پر آج علی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جنگ گویا جنگ بدر ہو رہی ہے، یہ جنگ احد ہو رہی ہے، جنگ حنین ہو رہی ہے۔ ان کے لشکر میں وہی آج افراد تمہیں نظر آئیں گے جو زمانے رسول میں مشرقین کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، گویا یہ اب بھی نام کے مسلمان ہیں۔ اس گفتگو کے بعد اس شخص کو حق اور باطل کی پہچان ہوئی اور وہ صحیح سم کی طرف آیا، اور شاید اسی کردار کی وجہ سے میرے مولا نہج البلاغہ میں این عمار کہا کرتے تھے، یعنی عمار کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ دلیل کے ساتھ حق کو واضح بھی کرتے تھے اور جرأت کے ساتھ باطل کو جواب بھی دیتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسابقہ قرآنی دعوت۔ محترم ناظرین، مسابقہ قرآنی دعوت میں شرکت کے لیے ان سوالوں کے جوابات دیجیے۔ 22ویں حصے کا سوال ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 18 کے مطابق کیوں امتیں الہی رہنماؤں سے دور ہو جاتی ہیں؟ الف، ناقص تجزیہ کرنے کی وجہ سے، ب، خرافات کی پیروی کرنے کی وجہ سے، جیم، دونوں وجوہات کی بنا پر۔ کل دوپہر 12 بجے تک ایرانی وقت کے مطابق الف، ب، جیم میں سے صحیح آپشن کو اس واٹس ایپ نمبر پر ارسال کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے اس ویب سائٹ پر رجوع کیجیے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر 10 شرکاء کو قرآن اندازی کے ذریعے انعامات سے نوازا جائے گا۔